اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ سورۃ الرعد آیت 43۔ اور کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے کافی ہے۔ ظاہر ہے کافر لوگ نہ صرف رسالت مآب کو مشرکین، الذین کفروا میں مشرکین بھی شامل ہیں اور اہل کتاب بھی، سب الذین کفروا میں شامل ہوتے ہیں۔ مشرکین اصلاً رسالت کے قائل نہیں ہیں، وہ اس بات کے قائل نہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی رسول آئے، یا قیامت کے قائل نہیں، شریعت کے قائل نہیں ہیں۔ اہل کتاب رسالت، قیامت اور شریعت کے قائل ہیں، لیکن خاص کر رسالت مآب کے رسول ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ یہ سب لوگ کہتے ہیں لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں۔ ظاہر کافر لوگ کافر ہوتے ہی وہی ہے جو رسالت مآب کی رسالت کو قبول نہ کریں، وہ انکار کرتے ہیں آپ کی رسالت سے۔ جتنے بھی انبیاء مبعوث ہوئے ہیں، کسی بھی نبی کے لیے ایسی قوم نہیں ملی کہ جس میں لوگ ان کے منکر نہ ہو گئے ہوں۔ تمام انبیاء کے لیے منکرین کا مقابلہ کرنا پڑا ہے۔ سب نے کہا ہے کہ ایک بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ انکار تو ہر نبی کے لیے ہے، رسالت مآب کے لیے بھی اسی طرح کافر لوگ جو ہے وہ ان کی رسالت کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ قل، آپ جواب میں کہہ دیجئے، کفیٰ باللہ شہیداً بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان گواہ کے لیے کافی ہے اللہ تعالی، ومن اور وہ شخص جس کے پاس الکتاب کا علم ہے۔ اللہ ایک طرف اللہ ہے، دو قسم کے گواہی جو ہے وہ میری رسالت کی حقانیت کے لیے کافی ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہادت، اور ایک جس کے پاس علم الکتاب ہے، اس کی گواہی اور اس کی شہادت میرے لیے کافی ہے، اور ان دونوں کی شہادت سے میری رسالت ثابت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی گواہی کیا ہے؟ گواہی کے گواہ کے دو مرحلے ہوتے ہیں۔ ایک گواہ کا قبول کرنا، اٹھانا، تحمل گواہ، کسی چیز کا گواہ بننا، اور دوسرا ہوتا ہے گواہی دینا۔ گواہ کے دو مرحلے ہوتے ہیں۔ کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اس کے لیے دو صاحبان یا ایک صاحب جو ہے اس کے لیے گواہ بن جاتے ہیں، اور جب عدالت میں گواہی دینے کی نوبت آتی ہے تو گواہی دے دیتے ہیں۔ گواہی بننا اور گواہی دینا۔ مطلق گواہ کہنے سے بات واضح نہیں ہوتی، گواہی بننے کی بات ہو رہی ہے یا گواہی دینے کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پر اس جگہ پر اللہ کافی ہے گواہ کے لیے، گواہ بننے کے لیے کافی ہے یا گواہی دینے کے لیے کافی ہے؟ ظاہر ہے یہاں پر انکار ہے، دعویٰ اور انکار ہے۔ دعویٰ اور انکار کے موقع کے اوپر جب کسی گواہ کا ذکر ہوگا تو گواہ بننے کی بات نہ ہوگی، گواہی دینے کی بات ہوگی۔
ادھر وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر لوگ کہتے ہیں آپ مرسل نہیں ہے، اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہے، انکار کرتے ہیں۔ یہ اس بات کے جواب میں انکار ہے کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، آپ کا دعویٰ ہے مرسل ہونے کا، اور کافرین کا انکار ہے مرسل ہونے سے۔ اس دعویٰ اور انکار کے وقت گواہ بننا نہیں ہوتا، گواہی دینا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہاں اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ آپ اللہ کا رسول ہے، اور وہ شخص بھی گواہی دے رہا ہے جس کے پاس علم الکتاب موجود ہے۔ اس میں پیچیدگی آ گئی لوگوں کی، اللہ تعالیٰ کے گواہی دینے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پر گواہی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا گواہی دینا قولاً ہے یا عملاً ہے؟ اللہ نے عملاً معجزے دکھا دیے رسالت مآب کے ہاتھ سے، تو یہ ہو گیا عملی گواہی۔ یا قولاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اللہ تعالیٰ نے قولاً گواہی دے دی، اور قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گواہی قولاً دی ہے قرآن میں، اور عملاً بھی گواہی دی ہے معجزات دکھا کر۔ قولاً و عملاً اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جب بھی کسی رسول کو مبعوث فرماتا ہے تو بغیر کسی گواہی کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی برہان کے رسول مبعوث نہیں فرماتا۔ ہر رسول کے ساتھ اس کی رسالت کے اوپر گواہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساتھ ہوتی ہے۔ چنانچہ رسالت پہلے بھی کئی بار ذکر ہوا، رسالت مآب کے لیے قرآن کریم ایک معجزہ ہے، اور ایک ابدی اور عقلی اور فکری معجزہ ہے، ایک دستور حیات ہے، اور یہ ایک جامع نظام حیات کا پیش کرنا، یہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہی ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتاب، دوسرے گواہ وہ ہے جس کے پاس الکتاب کا علم ہے۔ اس میں مفسرین کے لیے بہت سارے اقوال سامنے آتے ہیں۔ یہ من عندہ علم الکتاب سے مراد کون ہے؟ ظاہر ہے اس میں، ظاہر آیت میں، صریح آیت، ظاہر بھی نہیں صریح آیت میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہے، من وہ شخص جس کے پاس علم الکتاب ہے۔ کچھ لوگوں نے تو کہا یہ خود خدا ہے، علم الکتاب اللہ کے پاس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ کے ساتھ پھر اللہ کافی ہے تمہارے کے درمیان میں، اور اللہ کافی ہے۔ یہ عطف الشیء علی نفسہ، خدا کے اوپر خدا کو عطف کیا۔ اس قسم کی تعبیر جو ہے وہ کسی بھی محاورے میں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تو گواہی ہے ہی، اور اس کے بعد من عندہ علم الکتاب سے مراد بھی خود اللہ ہو، یہ ترکیب کلام اس کو اصلاً قبول نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں عبداللہ ابن سلام ہے، جو ایک یہودی تھا، مسلمان ہو گیا مدینے میں، اور یہ آیت مکی ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی، اور عبداللہ ابن سلام کے مسلمان ہونے سے پہلے کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن سلام یہودی کے بارے میں ہے۔ اس پر بھی ہم زیادہ بحث نہیں کرتے، اس لیے کہ قابل قبول روایت نہیں ہے۔ مفسرین نے خود کہا ہے کہ عبداللہ ابن سلام مدینے میں مسلمان ہوئے، اور یہ آیت مکی ہے۔ پھر یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ منافات نہیں ہے آیت کے، سورہ کے مکی ہونے اور آیت کے مدنی ہونے میں۔ ہو سکتا ہے سورہ مکی ہو، آیت مدنی ہو،
لہٰذا یہ آیت مدینے میں نازل ہوئی وغیرہ، اس کے لیے بھی روایت چاہیے۔ ہمارے پاس مثالیں ہیں، ایسی مثالیں ہیں، ائمہ کی شان میں بھی آیات موجود ہیں، ہمارے ائمہ کی شان میں بھی آیات موجود ہیں جو آیات جو ہے وہ مکی ہیں، اور حسن و حسین مدینہ میں متولد ہوئے۔ مکہ میں کیسا ہے تو وہاں روایت موجود ہے کہ سورہ مکی ہے، آیت مدنی ہے۔ اس قسم کی کوئی روایت موجود ہو تو پھر ہم قائل ہو جائیں گے کہ سورہ مکی ہے، آیت مدنی ہے، لیکن اگر روایت نہیں ہے تو پھر ہم اس بات کی طرف نہیں جا سکتے۔ ہماری شیعہ روایات میں تو مسلم ہے کہ من عندہ علم الکتاب سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، کہ علم الکتاب علی کے پاس ہے، اور علی رسالت مآب کے لیے گواہ ہے۔ من عندہ علم الکتاب سے مراد علی ہے، اس پر سندن و متنن گفتگو ہونا چاہیے۔ وہ طویل گفتگو اس کے ہم متحمل نہیں ہیں، بہرحال مختصر سی گفتگو ہم کرتے ہیں۔ از لحاظ سند یہ روایت جو ہے کئی طرق سے وارد ہے۔ ابو سعید خدری راوی ہے، ابن عباس راوی ہے، محمد ابن حنفیہ راوی ہے، امام محمد باقر، اور ہمارے باقی ائمہ علیہ السلام راوی ہیں۔ کئی طرق سے یہ روایت وارد ہے کہ من عندہ علم الکتاب سے مراد علی کی ذات ہے۔ متن کے اعتبار سے ایک ہوتا ہے نا روایت کی سند، اور دوسرے روایت کی متن۔ متن کا مطلب یعنی مضمون۔ کبھی ایسا ہوتا ہے روایت سندن صحیح ہے لیکن مضمون قابل قبول نہیں۔ مضمون میں کہا ہے اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کے انسانوں کی طرح ہے، مثلا اس قسم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم جہنم میں رکھ دے گا، سند تو صحاح میں ہے، صحیح بخاری میں، لیکن متن کے اعتبار سے ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ متن یا مضمون قابل قبول نہیں۔ یہاں پر ہم متن کے اعتبار سے مضمون کہ علی من عنده علم الکتاب، علی کے پاس ہے۔ الکتاب سے مراد ہم لیں قرآن، یا الکتاب سے مراد لیں جن سے کتاب جو آسمانی کتاب ہے، جس میں تورات، انجیل، زبور، فرقان سب آ جاتے ہیں۔ الکتاب، جن سے الکتاب، جتنی کتابیں آسمان سے نازل ہوئی ہیں سب کا علم علی کے پاس موجود ہے۔ تو متن کے حوالے سے بھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام اعلم الناس بعد رسول اللہ ہونے میں کسی کو کلام نہیں ہے۔ علی کے پاس علم الکتاب ہونے میں کسی کو بحث نہیں ہے۔ کوئی کسی مرحلے میں نہیں کہہ سکتا کہ علی فلاں مرحلے میں فلاں موقع کے اوپر رسالت مآب کے علاوہ کسی صحابی سے علم حاصل کی، کسی صحابی کی طرف رجوع کیا، نہیں ملتا۔ کسی موقع کے اوپر علی ابن ابی طالب نے کسی اور کی طرف رجوع نہیں فرمایا، اور جبکہ سب نے علی کی طرف رجوع کیا، باقی سب نے علی کی طرف رجوع کیا اور علی نے کسی کی طرف رجوع نہیں کیا۔ یہی خود دلیل عندہ علم الکتاب، الکتاب کا علم علی کے پاس ہے۔ اگر الکتاب کا علم علی کے علاوہ کسی اور کے پاس ہوتا تو پھر علی اس کی طرف رجوع کرتے۔ کسی مرحلے میں، کسی مشکل مسئلے میں علی نے کبھی کسی سے مسئلہ پوچھ لیا ہوتا، اسے حدیث ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اس حدیث کے صحت پر علماء اہل سنت میں سے ایک عالم دین نے مستقل کتاب لکھی ہے اس حدیث کی صحت پر، انا مدینۃ العلم۔ اگرچہ ابن تیمیہ کہتا ہے ھذا کذب، یہ روایت جھوٹ ہے، شیعوں نے بنا ہے۔ بہرحال وہ تو ہمیشہ اسی طرح کی بات کیا کرتے ہیں ابن تیمیہ، وہ مسلمات کو بھی رد کرتے ہیں۔ لیکن
یا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کی روایت جو ہے اس کی صحت پر مستقل کتاب موجود ہے، اور بہت سے مصادر میں یہ بات موجود ہیں کہ ومن عنده علم الکتاب سے مراد علی بن ابی طالب کی ذات گرامی ہے۔ سورۃ الرعد یہاں پر ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد اب شروع ہے سورۃ ابراہیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہمارا یہ شروع سے موقف ہے کہ یہ حروف مقطعات کے ہم لوگ مخاطب نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ ایک خطاب کرے کسی سے اور کسی سے بات سمجھانا مقصود ہو اور پھر بات ایسی کرے جو سمجھ میں نہ آئے۔ جی، اگر الف لام را سے کوئی بات ہم سے کرنا مقصود ہوتا تو پھر ہمارے سمجھ میں نہیں آتا، الف لام را سے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، تو اس قسم کے کلام ممکن نہیں ہے، لہٰذا اس کا ہم مخاطب نہیں ہیں۔ جو اس الف لام را کے مخاطبین ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں، ہم مخاطب نہیں اصلا سرے سے، اس لیے ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اور اقوال کا مختلف ہونا بھی دلیل ہے کہ بہت سارے اقوال موجود ہے کہ یہ حروف مقطعات کیا ہے، کسی نے کچھ کہا ہے، وہ اپنی رائے زنی ہے، وإلا اس کے ہم مخاطب نہیں ہے، اس کے سمجھنے والے سمجھتے ہیں۔ اور بہت سے علامات ہیں سمجھنے والے جو ہے، مثلا دعاؤں میں ہے یا کاف ہا یا عین صاد، یا کر کے پکارا ہے کہ اسماء اللہ حسنہ میں سے کاف ہا یا عین صاد، یہ کون سے اسماء اللہ حسنہ ہے یہ بھی ہمارے سمجھ میں آتا ہے۔ یا کے ساتھ پکارا ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہونا پتہ چلتا ہے، اس کے باوجود پتہ نہیں چلتا کون سے اسماء حسنہ ہے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کتاب، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے ہم نے اس کو نازل کیا ہے الیک آپ کی طرف، لتخرج الناس تاکہ آپ نکال لے آئیں لوگوں کو، من الظلمات تاریکیوں سے، الی النور روشنی کی طرف، باذن ربہم لوگوں کے رب کی اجازت سے۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے رسالت مآب کے قلب پر نازل کیا، ایک جامع دستور حیات کے طور پر، کہ اس کتاب کے اوپر عمل کرنے سے جہالت، کفر، شرک کی تاریکی سے نکال لے، لتخرج تاکہ آپ نکالے، رسالت مآب کی طرف اشارہ ہے کہ ہدایت دینے والا کون ہے، یعنی یہ ہدایت ہے، جہالت اور کفر کی تاریکی سے ایمان اور ہدایت کی روشنی کی طرف نکال لانا، یہ رہنمائی ہدایت ہے۔ یہ رہنمائی، یہ ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا رسالت مآب کی طرف سے ہے۔ یہ کون کرتا ہے یہ کام؟ یہ اللہ کرتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہاں تو کہا ہے لتخرج، تاکہ آپ نکال کے لے آئیں لوگوں کو تاریکی سے روشنی کی طرف، نکالنے والا رسالت مآب ہے۔ جی، ایسا ہوتا ہے کہ یہ کام چونکہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اپنے رسول کے ذریعے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بھی یہ منسوب ہوتا ہے اور اپنے رسول کی طرف بھی منسوب ہوتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ براہ راست نہیں کرتا، اپنے رسول کے ذریعے یہ ہدایت دیتا ہے لوگوں کو، اپنے رسول کے ذریعے تاریکیوں سے نکال لے آتا ہے روشنی کی طرف، ایمان کی طرف، ہدایت کی طرف، نجات کی طرف۔ لہٰذا اس کی نسبت رسالت مآب کی طرف دیکھو صحیح ہے۔ یہ رسالت مآب جو ہے لوگوں کو روشنی کی طرف لے آتے ہیں، تاریکی سے نکالتے ہیں، رسالت مآب ہدایت دیتے ہیں۔
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے دونوں کی طرف نسبت صحیح ہے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ لِتُخْرِجَ النَّاسَ، لوگوں کو آپ نکال لاتے ہیں تاریکی سے روشنی کی طرف، یہ کام آپ از خود کرتے ہیں، آپ اس میں مستقل ہے نہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، لوگوں کے رب کی اجازت سے آپ یہ کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے یہ کام کرتے ہیں۔ اس سے لِتُخْرِجَ کے میں استقلال کی نفی ہو گئی، یہ آپ بطور استقلال نہیں کرتے یہ کام، یہ اللہ سے ہٹ کے، اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کی ضرورت کے بغیر، کوئی جبرائیل کی ضرورت نہ ہو، وحی کی ضرورت نہ ہو، آپ خود یہ کام کریں نا، بِإِذْنِ رب، اللہ کی طرف سے آپ لوگوں کو یہ ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ اِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اس ذات کے راہ کی طرف جو عزیز ہے اور حمید ہے۔ عزیز کا ترجمہ ہم بالادست کرتے ہیں، حمید قابل ستائش۔ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، اللہ تعالیٰ حمید ہے۔ عزیز غالب آنے والا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ عزیز اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی چیز کے مقابلے میں آنے کے بعد مغلوب نہ ہو، جو عز وجودہ، کسی چیز کا حصول حاصل کرنا جو ہے وہ آسان نہ ہو، اس چیز کو کہتے ہیں۔ اسی سے عزت کہتے ہیں، عزت اس مقام کو کہتے ہیں جس کے حصول میں انسان کو مشکلات درپیش ہوا کرتی ہیں۔ اس عزت کو عزت اس لیے کہا ہے کہ عز وجود، کسی شے کا وجود وہ ہے عزیز الوجود ہے، یعنی نادر الوجود ہے، مشکل ہے اس کا موجود آنا، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس کا وہ وجود میں آ جائے، اس کو عزیز کہتے ہیں۔ اور اسی سے عزت کو عزت کہتے ہیں، عزت آسانی سے نہیں ملا کرتی۔ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، یعنی غالب آنے والا ہے، اور حمید قابل ستائش رب۔ اس اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے، ہدایت دینے کے لیے ہم نے یہ کتاب، یہ قرآن نازل کیا ہے۔ العزیز الحمید اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید، جس اللہ کی ملکیت میں آسمانوں اور زمین کی تمام موجودات ہیں اور کافروں کے لیے عذاب شدید کی تباہی ہے۔ اللہ عزیز ہے اور حمید ہے، اور اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے، لہو لام ملکیت، اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ غیر اللہ بھی مالک ہوتا ہے، لیکن غیر اللہ کی مالکیت جو ہے وہ مجازی ہے، بتملیک من اللہ، اللہ نے ان کو مالک بنایا تو مالک ہو گیا۔ ہم مالک ہے، پیسے کے مالک ہے، کسی گھر کے مالک ہے، وغیرہ کے مالک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تملیک ہوئی ہے۔ مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ مالک حقیقی کیا ہوتا ہے اور مجازی کیا ہوتا ہے؟ مجازی صرف تصرف کر سکتے ہیں، وہ امین ہو سکتا ہے، اس کو عدم سے وجود میں لانے اور وجود سے اس کو عدم کی طرف بھیجنے کی قدرت نہیں رکھتا، اس پر کاملاً تصرف ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ مالک حقیقی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک حقیقی ہے، آسمان جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں سب کا مالک حقیقی اللہ کی گرفت میں ہے۔ اللہ چاہے ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں اس کو ختم کر دے، نابود کر دے، ملکیت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کن فیکن سے ایک ارادہ کرنا تھا صرف اللہ تعالیٰ کا، اور اس ارادے سے یہ کائنات جو وجود میں آ گئی۔ جی وہ مالک حقیقی ہے، حقیقی مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔
اللہ کے علاوہ جو لوگ مالک ہوتے ہیں وہ بھی تملیک من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہے جو لا بھی تملیک من الغیر، کسی اور کی طرف سے تملیک کے بغیر خود مالک ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، جب اللہ تعالیٰ مالک ہے، تمام کل کائنات کا مالک حقیقی ہے۔ مالک حقیقی کا مطلب یہ ہے ہر قسم کا تصرف جو ہے اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، تو پھر کافرین کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے نا۔ ہاں جی، عذاب شدید کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس ذات کے ہاتھ میں ہے جس کے قبضۂ قدرت میں حقیقی ملکیت ہے، جو ہر قسم کا تصرف کر سکتی ہے۔ اس ذات کے قبضۂ قدرت میں آسمان زمین کل کائنات ہے، تو کافروں کو ڈرنا نہیں چاہیے عذاب شدید سے۔ ویل للکافرین من عذاب شدید الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید۔ وہ کافر جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی سے محبت کرتے ہیں اور راہ خدا سے روکتے ہیں اور اس میں انحراف لانا چاہتے ہیں، یہ لوگ گمراہی میں دور تک چلے گئے ہیں۔ الذین، کافروں کی مزید کفر جب لوگ اختیار کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، کافر کا کردار کیا ہوتا ہے، کافر کی روش کیا ہوتی ہے، اس کی سوچ کیا ہے، بتائے۔ کافر وہ لوگ ہوتے ہیں الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، جب دنیا اور آخرت جو ہے وہ مقابلے میں آ جاتے ہیں، دونوں ٹکراؤ و تصادم میں آتا ہے، تو پھر آخرت کو ٹھکرا دیتے ہیں اور دنیا کو اختیار کرتے ہیں۔ مذمت اسی چیز کی ہے، جب دنیا کی مال، دنیا کی عزت، دنیا کی جاہ و جلالہ، دنیا کے مفادات، دنیا کی کرسی، اقتدار، سلطنت، آخرت کے ساتھ اس کا تصادم ہو جائے، اور پھر تصادم ہونے کی صورت میں دنیا کو اختیار کرے اور آخرت کو ٹھکرا دے، یہ ہے کفر۔ کافر لوگوں کی روش اس طرح ہوا کرتی ہیں۔ اب ایک مومن بھی یہی کام کرے تو پھر اس کا حشر بھی وہی ہوگا جو کافروں کا حشر ہوتا ہے قیامت کے دن۔ اگرچہ دنیا میں کلمہ گو ہونے کی وجہ سے وہ پاک سمجھ جاتا ہے، مناکحہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایک شخص اصلاً زندگی میں کبھی بھی وہ قبلے کی طرف گر بھی نہیں پڑا ہے، جی سورہ قل هو اللہ بھی سے بھی نابلد ہے، مثلا سورہ الحمدللہ بھی نہیں آتی اس کو، یہ صبح کی کتنی رکعت نماز پڑھتے ہو تو کہتے ہیں یہ 9 رکعت نماز پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی، آخرت کے اصلاً فکر میں نہیں ہوتے ہیں وہ لوگ جو یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، ترجیح دیتے ہیں دنیا کو اور آخرت کو نسیاً منسیہ کر دیتے ہیں، یہ ہے کفر کی علامت۔ اعاذنا اللہ من ذلک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔